تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مدات کو بیان کیا گیا ہے کہ کن کن مدوں میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ کا مال یہ خرچ کرنا ہے، فقراء کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، اور ان لوگوں کو جو اس کے وصولی کے کام میں مشغول ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنوں کو چھڑانے میں اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی خبرگیری میں صرف کرنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم حاضرین، اسلام کا تیسرا بنیادی ستون زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر ہے، اس میں سے ایک اہم ستون وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں ایمان کے بعد 2 اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، ایک نماز اور دوسری زکوٰۃ۔ چنانچہ ابھی آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے دونوں انتہائی ناگزیر ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اقامت صلاۃ پر جتنی زیادہ توجہ ہے، ایتاء زکوٰۃ پر وہ توجہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جانب زکوٰۃ کے تعلق سے بیداری اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو پورا نظام ہے اور اس کے حقیقی جو مقاصد ہیں اس سے لوگ ناواقف ہیں۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کو عام صدقات اور خیرات کی طرح سمجھتے ہیں کہ غربا اور مساکین کو کچھ دے دلا دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا ایک مفصل نظام ہے، کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، کن صورتوں میں فرض ہے، کتنی فرض ہے، یہ ساری تفصیلات احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر چند مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے سونا اور چاندی۔ اگر کسی کے پاس سونا ہو، اس کا نصاب 85 گرام ہے، چاندی ہو تو اس کا نصاب 595 گرام ہے۔ اگر اس مقدار میں سونا اور چاندی کسی بھی صورت میں ہو، سونا یا چاندی کسی بھی صورت میں ہو، یعنی زیور کی شکل میں ہو یا ڈھلے ہوئے بسکٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو اس پر اگر سال گزر جاتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔
اسی طرح اگر کرنسی ہے، سونا اور چاندی اصلاً اس وقت کی کرنسی ہی تھی، اس لحاظ سے اس پر زکوٰۃ تھی۔ آج اس کی جگہ کرنسی نوٹوں نے لے لی ہے۔ جس ملک کی بھی جو کرنسی ہے، اگر اس کی مقدار سونے یا چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہے تو سال گزرنے کے بعد اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے، ہم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں ہمارے پاس ڈھیر سارا مال ہے، سال گزرنے کے بعد اگر اس کی مالیت نقدی کے بقدر پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کا پورا حساب لگانا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی جو پیداوار ہے اس میں زکوٰۃ ہے، جس عرف میں عشر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر بارش کے پانی سے اس کی سیرابی ہوئی ہے تو اس میں عشر یعنی 10% زکوٰۃ ہے، اور اگر آبپاشی کے ذریعے سے، ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے اس کی سیرابی ہوئی ہے تو اس میں نصف عشر یعنی 5% زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اسی دن ادا کی جائے گی جب غلے کی کٹائی ہو، یعنی اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ غلہ کاٹنے کے بعد اس پر 1 سال گزر جائے، بلکہ کاٹنے کے بعد فوراً اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح مویشیوں میں زکوٰۃ ہے، جس کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ اونٹ، بکری، گائے، ان سب میں زکوٰۃ ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کا بیان کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ ہمارے یہاں عام طور سے کسی کے پاس اتنی زیادہ مقدار میں یہ مویشی ہیں، لیکن بہرحال جن کے پاس یہ مویشی ہیں ان کو ان کے احکام جاننے چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ وہ مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک بہت اہم چیز جسے ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ إِلَيْهِ، بندہ جن چیزوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب فرائض ہیں، یعنی فرائض کی ادائیگی، اچھے طور پر ادائیگی، یہ تقرب الہی کا سب سے پسندیدہ ذریعہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو ہمیں اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ دین میں فرائض کا مقام سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو۔ اگر ہم فرض زکوٰۃ سے غافل رہیں، اس کے احکامات ہم معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کی صحیح طور پر ادائیگی نہ کریں، تو دوسری طرف اگر ہم ڈھیر سارے صدقات و خیرات، جو نفلی صدقات و خیرات کرتے ہوں، وہ لا حاصل ہوں گے یا ان کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ فرائض کی معافی نہیں ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نمازوں سے غافل ہو اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے، رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تراویح کی نماز کا بڑی شدت کے ساتھ اہتمام ہے، لیکن دن بھر کی اور 5 وقت کی نمازیں یا 4 وقت کی نمازیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہ دین میں جو ہم نے ترجیحات بنا لی ہیں، یہ ہماری غلط ترجیحات ہیں۔ دین کی ترجیحات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں پہلے ان کو ادا کیا جائے اور ان کو ڈھنگ سے ادا کیا جائے۔ اس کے بعد نوافل اس لیے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے ان کوتاہیوں کو نوافل کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے۔ جب حساب و کتاب ہوگا تو پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، اس میں کچھ کوتاہی ہوگی تو پوچھا جائے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفل عبادتیں بھی ہیں، نفل نمازیں بھی ہیں، نفل صدقات و خیرات بھی ہیں، نفل روزے بھی ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو فرائض میں کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس ترجیح کو بدلنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، کن صورتوں میں فرض ہے، کتنی فرض ہے، یہ جاننا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سے لا علمی، ناواقفیت یہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ عذر پیش کر کے ہم اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتے ہیں۔ دنیا میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، اس میں اپنا کیریئر لگاتے ہیں، پوری زندگی لگاتے ہیں، سالوں تک اس میں محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کیریئر بنانے کے لیے، لیکن جن چیزوں کا تعلق دین سے ہے ان کو جاننے سے اگر ہم غافل رہیں تو یہ انتہائی خسارے کا مقام ہوگا۔ تو زکوٰۃ کی دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کے مختلف مقاصد ہیں جن کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے۔
اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا دل دنیا کی محبت اور حرص سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے وہ شخص بچایا جائے گا جو پرہیزگار ہو، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہو تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کر کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ان کی تطہیر اور ان کو پاک کر سکیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ زکوٰۃ مال میں بڑھوتری کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سودی کاروبار کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو اس سے مال میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نہیں بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تو انہی کے مال میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ غریبوں کی کفالت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے حاجت مندوں کو دی جائے گی۔ تو معاشرے میں غریبوں کی کفالت اور ان کی حاجت روی یہ بھی زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے فقیر اور غنی کی جو دوری ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا ثمرہ ہے کہ اس سے امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو امیر ہوتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے اس دوری کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام دیا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کا درس دیا، اور یہ کہا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ یہ پورا نظام جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ مال چند لوگوں کے درمیان گردش کرتا ہوا نہ رہ جائے، کچھ لوگ ہی صرف ارب پتی اور کھرب پتی بنتے نہ چلے جائیں، بلکہ معاشرے میں یہ دوری، یہ خلیج جو امیر اور غریب کے درمیان ہے یہ کم ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ دین کی حفاظت اور اس کی نصرت اور اس کی اشاعت کا بھی ذریعہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مدات کو بیان کیا گیا ہے کہ کن کن مدوں میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ کا مال یہ خرچ کرنا ہے، فقراء کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، اور ان لوگوں کو جو اس کے وصولی کے کام میں مشغول ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنوں کو چھڑانے میں اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی خبرگیری میں صرف کرنا ہے۔ تو دین کی نصرت و اشاعت اور اس کی حفاظت بھی اس کے ذریعے سے مقصود ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک اجتماعی نظام تھا، مختلف طرح کے عہدے تھے یا ذمہ داریاں تھیں جس کے ذریعے سے زکوٰۃ کی وصولی کا نظام تھا۔ کچھ مال صدقات تھے جو باقاعدہ زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کاتبین صدقات تھے جو اس کے پورے حساب کتاب کو لکھتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ خارسین تھے جو غلے کا اندازہ لگاتے تھے، خاص طور پر جو پھل ابھی درخت پر ہوتا تھا تو اس کا اندازہ لگا کر اس کی زکوٰۃ لینے کا جو نظام تھا اس کے لیے اس کے ماہرین تھے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ اس کا ایک نظام تھا اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب امت کے ایک طبقے نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی، باقاعدہ جہاد کیا، لڑائی ہوئی، مارے گئے لوگ، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر کا استدلال یہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے پر تو وہ آمادہ ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی پر آمادہ نہیں ہیں، ان کے خلاف جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، زکوٰۃ کی وصولی کا اور اس کے خرچ کا ایسا منظم نظام قائم کیا گیا
کہ چند سالوں میں بہت ساری جگہوں پر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا. جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ اس طریقے سے مالدار ہو گئے کہ اب زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں رہا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہ بچا. پورا مال زکوٰۃ کا اکٹھا کر کے ان کے پاس بھیج دیا گیا، یا اس کی اطلاع دی گئی کہ یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. مصر کے گورنر کے تعلق سے خاص طور سے آتا ہے کہ انہوں نے یہ اطلاع بھیجی کہ یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس مال کے ذریعے سے مسافر خانے تعمیر کیے جائیں، غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کیا جائے، ایسے مردوں اور عورتوں کی مالی امداد کی جائے جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے. تو زکوٰۃ کو فلاحی کاموں میں خرچ کیا گیا. تو اس طریقے سے ہم اگر جائزہ لیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غربت کو جڑ سے ختم کرنا ہے. زکوٰۃ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر غریب کی بھوک مٹا دی جائے، بلکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے. جو آج زکوٰۃ لینے والا ہے وہ کل زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اس کے لیے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ریاست اور حکومت نہ ہو تب بھی دین کے بہت سارے احکامات وہ ساقط نہیں ہو جاتے. جمعہ کا قیام یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن جب ریاست نہیں ہے تب بھی جمعہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا مکمل اجتماعی نظام قائم کرنا یہ ریاست کی یقیناً ذمہ داری ہے، لیکن اگر ریاست اور حکومت نہ ہو تو امت کی اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس فریضے کو ادا کریں، اس کا اجتماعی نظام قائم کریں. اپنے محلے کے لیول پر یا صوبے کے لیول پر یا ملک کے لیول پر، جس لیول پر بھی یہ کام ہو سکتا ہو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. مختلف سروے اس بات کے موجود ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت وہ زکوٰۃ کے نظام کو صحیح سے نافذ نہیں کرتی ہے، یا اپنے زکوٰۃ کو صحیح سے ادا نہیں کرتی ہے. 15% باقاعدہ اس کا سروے کیا گیا تو اس سروے میں یہ نتیجہ آیا کہ صرف 15% ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کا باقاعدہ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بقیہ لوگ یا تو 75% تو ایسے ہیں جو اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ معلوم تو ہے کہ ہے کوئی چیز زکوٰۃ، لیکن اس کا پورا نظام نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ان کے اندر اس کی کوئی فکر ہوتی ہے. چنانچہ وہ رمضان کے موقع پہ خاص طور پر غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ کپڑے تقسیم کر دیتے ہیں، سردیوں کے موسم میں کچھ کمبل تقسیم کر دیتے ہیں، رمضان میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے اس کی ادائیگی ہو گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ دین کا ایک انتہائی اہم فریضہ ہے. دین کی بنیادیں جن ستونوں پر قائم ہیں ان میں سے ایک اہم ستون ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر گھر کا کوئی ایک ستون گر جائے تو کیا وہ عمارت قائم رہ سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ دین جن بنیادوں پر قائم ہے، ہم اگر اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے اس دعوے کی دلیل کے طور پر جو چیزیں جو اعمال ہم سے مطلوب ہیں ان میں زکوٰۃ ایک انتہائی اہم عبادت ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس مال میں کچھ فرض بھی حقوق ہیں اور کچھ نفلی طور پر ہم ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے. یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں یہ مال دیا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. اگر ان کو صحیح طریقے سے مال کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے اخروی ناکامی کا باعث بنیں گے. قیامت کے دن جن 5 چیزوں کا سوال سب سے پہلے ہوگا ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہم نہ مال کمانے کے سلسلے میں آزاد ہیں اور نہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں آزاد ہیں.
مال کمانے کے سلسلے میں بھی ہمارے اوپر پابندیاں ہیں. ہمیں سود خوری سے منع کیا گیا، سود کے ذریعے سے مال نہیں کما سکتے، رشوت کے ذریعے سے مال نہیں کما سکتے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے مال نہیں کما سکتے. غرض مال کمانے کے لیے بھی بہت ساری حدود اور قیود ہیں، اسی طریقے سے مال خرچ کرنے کے بھی حدود ہیں، ان کو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اور اسلام نے جو ایک جامع تعلیم ہمیں دی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم مال کو چھوڑ دیں یا دنیا کو چھوڑ دیں، وہ کہتا ہے، وہ یہ دعا سکھاتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنا مقصود آخرت کو بناؤ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ دنیا کو تمہیں فراموش نہیں کرنا ہے. دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے، دنیا کو برتنا ہے، دنیا کمانا ہے، لیکن اس میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں مال میں، ان حقوق کی ادائیگی بھی کرنا ہے اور اپنا اصل مقصود آخرت کو بنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ ہمارے اندر پیدا فرمائے. زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے اندر ہمارے پورے معاشرے میں بیداری پیدا فرمائے، اور ہم سب کو زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.